على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ مولانا صادق صاحب نے میرے ذمہ یہ کام لگایا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیت کا میں سبق عرض کر دوں۔ مولانا کی اہلیہ نے پڑھایا ہے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پڑھانے والی معلمہ اور پڑھنے والی طالبات سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کا یہ پروگرام، آپ کا یہ جلسہ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ماحول دیکھا سنا، سب حضرات دین سے محبت کرنے والے ہیں۔ چونکہ یہ پروگرام کافی دیر سے جاری ساری ہے، آپ کافی حد تک تھک بھی چکے ہیں اور مزید میرے بعد اور بھی شخصیت تشریف لانے والی ہیں، تو میں نے جو کچھ عرض کرنا ہے، جو مجھے وقت دیا گیا ہے، بس وہ پھر کیونکہ بہت تیزی کے ساتھ رواں دواں ایک دریا کی شکل میں ٹھاٹھے مارتا ہوا پروگرام جاری ساری تھا، تو درمیان میں کبھی کبھی طغیانی کے اندر وہ کمی آ جاتی ہے، تو یہ ٹھہراؤ والا کام شروع ہو رہا ہے۔ طغیانی اب ختم ہے، اب جوش ختم ہے، اور خصوصاً جو سریلے حضرات ہیں وہ پہلے بھی اور بعد میں بھی آپ کو میسر ہوتے رہیں گے۔ تو آپ حضرات سے میری یہ گزارش ہے کہ جو کچھ میں عرض کروں، بڑے نوجوان بچے یہ عہد کر لیں کہ درمیان میں کسی کی آواز نہ آئے، بالکل خاموش رہیں آپ حضرات، یہ وعدہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ حضرات اتنی توجہ دیں کہ ایک آیت کا میں نے درس دینا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک آیت بھی سکھائے تو 100 شہید کے برابر اس کو اجر ملتا ہے۔ تو آپ حضرات جی پروگرام کی نزاکت کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ وہ دوسرے انداز کو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن سادہ سادہ بھی بس ایسے سن لیں آپ حضرات، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سن لیں، لیکن آپ اس لیے چاہیں کہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں وہ میری اپنی معروضات نہیں ہیں، جی ذاتی نہیں ہیں، بلکہ وہ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ اور مطلب ہے۔ تو توجہ ہے آپ حضرات کہ میں شروع کروں۔ یہ ایک آیت ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سے پہلے والی آیت ہے آمن الرسول۔ یہ دو آیتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے۔ نبی انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو آدمی سونے سے پہلے اور پھر سو جائے تو حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کفتاہ، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کفتاہ، کفت کفتاہ، یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ سونے سے پہلے
ان 2 آیتوں کی تلاوت کر لیں تو یہ 2 آیتیں اس کو کافی ہو جائیں گی۔ اب محدثین یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ کافی ہو جائیں گی؟ بعض حضرات محدثین یہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی اور وظیفہ نہ پڑھے اور جو اوراد ہیں وظائف ہیں وہ نہ پڑھے، صرف یہ 2 آیتیں پڑھ کے سو جائے تو اور وظائف اگر نہ بھی پڑھ سکے تمام وظائف کی طرف سے یہ 2 آیتیں کافی۔ پہلا مطلب اس کا یہ ہے، تھوڑا سا پانی پہلا مطلب اس کا یہ ہے۔ اس حدیث پاک کا دوسرا مطلب کفتاہ ہو، ذرا پوری توجہ کے ساتھ۔ دوسرا مطلب محدثین نے یہ بیان فرمایا کہ دوسرا مطلب یہ ارشاد فرمایا کفتاہ ہو، یہ 2 آیتیں اس کو کافی ہو جائیں گی۔ ایک آدمی تہجد کا عادی ہے، نماز تہجد ادا کرتا ہے، یہ 2 آیتیں پڑھ کے سو گیا، لیکن اس کی آنکھ نہیں کھلی صبح کے وقت۔ اس کی عادت ہے 8 رکعت تہجد پڑھنے کی، 2 رکعت پڑھنے کی، 4 رکعت پڑھنے کی، لیکن صبح آنکھ نہیں کھلی، اس وقت کھلی جب اذانیں ہو رہی ہیں۔ تو فرمایا یہ 2 آیتیں جو پڑھ کے سو گیا اور اس کی آنکھ نہیں کھلی، نماز تہجد سے یہ 2 آیتیں کفایت کر جائیں گی، اللہ اس کو نماز تہجد کا بھی ثواب عطا فرما دیں گے۔ یہ اتنی عظیم ہیں 2 آیتیں، اور مشکات کی روایت اور دوسری کتب کی روایت، احادیث کی روایت، یہ بالکل واضح مصرح موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، بعض لوگ بڑے عجیب ہیں، اصل میں آپ تھوڑا سا مزاج بنائیں، مزاج یہ بنائیں کہ آپ جس طرح یہ حضرات مولانا محمد صادق صاحب ہیں، مولانا نذیر صاحب ہیں، دیگر علماء ہیں، ان علماء کی رائے کے مطابق آپ جید علماء کو سنا کریں، آپ کا ایک بہترین مزاج بن جائے گا کچھ عرصے میں۔ اگر آپ نے جید علماء کو نہ سنا اور آپ یہ باقی گزارا کرتے رہے، آپ کو پھر علمی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کا عقیدہ جس طرح درست ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، اس سطح کا نہیں ہوگا، آپ کی ذہنی ترقی، دینی ترقی نہیں ہوگی۔ اب میں تھوڑا سا عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگ بیانات کرنے والے غیر مستند، وہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ کے درمیان اور نبی علیہ السلام کے درمیان میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ 18,000 ہوئی ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، کوئی مستند عالم اس کو بیان نہیں کرتا۔ اس لیے غیر مستند معلومات جب پچ جاتی ہیں، رچ جاتی ہیں، پھر صحیح بات انسان قبول نہیں کرتا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج کی رات میں 3 تحفے عطا فرمائے۔ معراج کی رات کتنے تحفے جی؟ 3 تحفے عطا فرمائے۔ نمبر 1، 50 نمازیں فرض کی آپ لے کے آئے، چھٹے آسمان پر پہنچے، اوپر سے جب نیچے کی طرف چھٹے آسمان پر پہنچے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ فرمایا کہ مجھے 50 نمازیں عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا میری امت 2 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، 2 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، ان میں بھی کمی کوتاہی کرتی تھی، تو آپ 50 نمازیں لے کے جا رہے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ دوبارہ جائیں، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ نمازوں میں کمی فرما دیں۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے اور اللہ سے عرض کی، اللہ نے 5 معاف کر دی۔ 45 اکٹھی بھی اللہ معاف کر سکتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار بھیج رہے ہیں آپ جائیں۔ 9 چکر لگوائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو 45 نمازیں معاف ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی چاہت تھی کہ آخری پیغمبر کو میں دیکھوں، اللہ تعالیٰ نے ان کی چاہت کو اس طرح پورا کیا، بار بار بھیجا، بار بار وہ واپس بھیج رہے ہیں، میرے نبی کا دیدار رج کے کریں۔
اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی چاہت کو پورا فرما دیا۔ تو یہ 45 نمازیں جب معاف ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ ایک چکر اور لگائیں، ان 5 میں بھی 2-3 اور معاف کروا لیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اب میں اتنی مرتبہ جا چکا ہوں، استحییت من ربی، میں اپنے رب سے اب حیا کرتا ہوں، اب میں اوپر نہیں جاتا۔ 5 بچ گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا، اوپر سے آواز آئی۔ آواز کیا آئی؟ اے میرے نبی، میرے ہاں ایک ضابطہ ہے، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے ہاں بات بدلی نہیں کرتی۔ جی کیا میں نے اصل میں 50 پڑھوا کر 50 کا ثواب دینا تھا، لیکن کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی سفارش کی وجہ سے میں نے آپ کی امت پر تخفیف کر دی ہے اور 45 معاف کر دی ہیں، لیکن ثواب والی بات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں، میں ثواب دوں گا 50 نمازوں کا۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید۔ اللہ جل، اور بحث ہے، علمی بحث ہے، یہاں میں ترک کرتا ہوں، آسان گفتگو کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہاں جی، تو آپ کو وہ بات میں عرض کروں گا جو صحیح بھی ہو، آپ کو سمجھ بھی آئے۔ یہ نہ ہو کہ میں اونچی بات کہہ جاؤں اور صرف میرے یہ عزیز ہی سمجھے اور جلسے کا فائدہ صرف انہی کو ہو اور آپ کو نہ ہو، ایسی بات میں کرنے سے گریز کروں گا۔ دوسرا تحفہ، پہلا تحفہ سمجھ میں آ گیا، کتنی نمازیں جی؟ 5۔ دوسرا تحفہ وہ کیا فرمایا؟ دوسرا تحفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو یہ 2 آیتیں عطا فرمائیں آسمان پر، عرش پر۔ کون سی 2 آیتیں؟ آمن الرسول لا یکلف اللہ نفسا الا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ اللہ نے ہمارے نبی کو عرش پر عطا فرمائی، معراج کی رات عطا فرمائی ہے۔ تو یہ دوسرا تحفہ ہے۔ تیسرا تحفہ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا آپ سے وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ ذرا وعدہ سنیں غور سے، ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں، توجہ کریں۔ میں آپ کو خوش کرنے نہیں آیا، میں آپ کو خوش کرنے نہیں آیا، یہ نیت لے کے نہیں آیا کہ آپ کو خوش کر کے جاؤں، نہ نہ نہ، یہ میرا مطلب نہیں۔ آپ خوش ہوں یا ناراض ہوں، میں نے اللہ کا صحیح پیغام پہنچانا۔ میں آپ سے داد نہیں لینے کے لیے آیا ہوں، میں کچھ نہیں، میں وصول کرنے آیا، میں صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اب ذرا توجہ کریں، بڑی کڑوی بات آ رہی ہے۔ کیا؟ اللہ نے تیسرا تحفہ عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، جگہ جگہ پہ یہ گناہ پھیلا ہوا ہے، اس سے بچو، اس سے بچ جاؤ، ورنہ کسی صورت کے اندر بخشش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو اب میں ذکر کر رہا ہوں، توجہ کرنا۔ تیسرا تحفہ کیا ہے؟ تیسرا تحفہ یہ ہے، اے میرے نبی، اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا آپ سے وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ فرمایا یہ وعدہ ہے، اللہ نے فرمایا میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ کا جو امتی میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا، آپ کا جو امتی میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا، شرک سے بچو، پورے مجمع کو دعوت دے رہا ہوں، شرک سے بچو۔ میری گفتگو میں عقیدے کا بیان ضرور ہوتا ہے، شرک سے بچو، اور کہہ دو، سارا مجمع کہہ دے، جس طرح کہ آپ یہ نعت خان صاحبان کو داد دے رہے تھے، یہ بھی اونچی آواز سے کہنا ہے۔ کیا؟ کہہ دو سارے کے سارے، وحدہ، اونچی آواز سے کہو، وحدہ وحدہ لا شریک لہ۔ آپ نہیں دیکھتے کہ جب آدمی حج پر جاتے ہیں، حج کا ترانہ کیا ہے، حج کا نغمہ کیا ہے، اور حج کا تلبیہ کیا ہے؟ وہ سارا کا سارا توحید پر ہے، رد شرک پر ہے، ابطال شرک پر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پڑھو، اور 2 شالے پہن کر، 2 چادریں پہن کر آؤ، اور مرد اونچی آواز سے کہیں، کیا کہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب دیکھو بار بار کہتے ہیں کہ نہیں کہتے لا شریک لک؟ کہتے ہیں نا لا شریک لک؟ پھر کیا وجہ ہے کہ کبھی جانور کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے
کبھی درخت کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کبھی قبر پرستی کی جا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ کبھی پیر پرستی کی جا رہی ہے۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ توڑنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے؟ آپ ہر رکعت میں رب سے وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یاد رکھیں لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں انبیاء کا مرتبہ مانا ہوا ہے، ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں، لیکن خدا کے برابر، ذرا اونچی آواز سے بولیں، خدا کے برابر کوئی نہیں ہے۔ کوئی دنیا کے سارے پیر اولیاء قابل قدر ضرور ہیں، لیکن اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ سجدہ صرف کس کو جائز ہے؟ اللہ کو۔ رکوع کس کو جائز ہے؟ قیام کس کو جائز ہے؟ اللہ کو جائز ہے۔ اس لیے عقیدہ بناؤ، عقیدے کی سمجھ رکھو، عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کتنے تحفے میرے رب نے ہمارے نبی کو عطا فرمائے۔